لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بیت اللہ کی دیواروں کے نیچے کا ایک حصہ ہے، یہ شازروان کہلاتا ہے، اور یہ بیت اللہ کی دیوار کا یا بیت اللہ کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن یہ بیت اللہ کی دیواروں میں سپورٹ کے لیے ان کو بنایا گیا تھا۔ اصل میں ہوتا یہ تھا پہلے زمانے میں کہ جب بھی کبھی باڑھ آتی تھی، بارش ہوتی تھی، تو پانی سارا بہہ کر بیت اللہ کی دیواروں کے پاس آ جاتا تھا، اس سے دیواروں کو نقصان پہنچتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جب ان کی خلافت یہاں پر قائم تھی اور انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، اس موقع پر یزید کے لشکر نے یہاں پر حملہ کیا ان کے بیت اللہ میں رہتے ہوئے، تو بیت اللہ پوری طرح سے کمزور ہو گیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ کیا کہ بیت اللہ کی دیواروں کو یا بیت اللہ کی بنیادوں کو دوبارہ کھدوایا، اور اس وقت کے جو اشراف مکہ تھے ان کے سامنے اس چیز کو رکھا کہ دیکھو، جو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ قَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جو بیت اللہ کی بنیادیں ہیں یہاں تک کہ وہ نظر آنے لگی۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اشراف مکہ کو دکھایا کہ دیکھو یہ ہے بیت اللہ کی بنیادیں، چنانچہ ان لوگوں نے تصدیق کی کہ ہاں یہ بیت اللہ کی بنیادیں ہیں، انہوں نے بیت اللہ کو بنوایا تھا۔ تو غالب گمان یہ ہے کہ یہ سن 63 ہجری میں ہی انہوں نے یہ شازروان بنوایا تھا، تاکہ بارش کے پانی اور باڑھ وغیرہ کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواریں کمزور نہ ہونے پائیں۔ بعد میں چل کر بیت اللہ کو جو تعمیر کیا گیا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے حضور کی منشا کے مطابق اس کو ختم کیا گیا، اور حجاج نے سن 73 ہجری میں غالباً اس کو دوبارہ قریش کی بنا پر قائم کیا۔ تو لیکن شازروان کو باقی رکھا گیا تھا۔ اصل میں حجاج نے جو کچھ تبدیلیاں کی وہ حتیم کے حصے میں تبدیلی کی تھی، حتیم کے حصے کو دوبارہ باہر نکال اور دروازے میں تبدیلی کی تھی، باقی یہ 3 طرف کو ایسے ہی باقی رکھا تھا۔ اور ابھی اسی طرح جو ہے یہ بیت اللہ کے غلاف کی کڑیاں بھی اسی شازروان میں ہیں، تقریباً یہ 43 یا 42 کڑیاں ہیں جس سے بیت اللہ کے غلاف کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ اور یہ شازروان ملتزم کی طرف نہیں ہے، اسی طرح حتیم کی طرف نہیں ہے۔ اور 4 صدی کے ایک عالم گزرے ہیں بدر الدین ابن جماعہ رحمہ اللہ، وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب میں پہلی مرتبہ حج کے لیے آیا تو یہ فلیٹ تھے بالکل، یعنی ان کے اوپر کھڑے ہو کر بھی طواف لوگ کیا کرتے تھے، شازروان کے اوپر کھڑے ہو کر طواف کرتے تھے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں دوسری مرتبہ آیا تقریباً 6 سال کے بعد، تو پھر اس کو اس طرح سے بنا دیا گیا تھا کہ اب اس کے اوپر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، چنانچہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ترچے پتھر اب لگائے گئے ہیں، ان کے اوپر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ بیت اللہ سے ملی ہوئی ایک چیز ہے، اگرچہ بیت اللہ کی دیوار کا حصہ نہیں ہے، لیکن بڑی متبرک چیز ہے۔ اور اس وقت آخری جو اس کے اوپر سنگ مرمر کا کام ہوا ہے وہ ملک فہد کے زمانے میں ہوا ہے۔ یہ حجر اسود کی طرف کا شازروان کا حصہ ہے، دیکھ سکتے ہیں ملتزم کے پاس شازروان نہیں ہے، اس کے آگے پھر یہ شازروان وہاں تک جاتا ہے حتیم کے قریب تک۔ یہاں پر آنے کے بعد شازروان ختم ہو جاتا ہے، یہ حتیم کی انٹری ہے، حتیم کی طرف شازروان نہیں ہے۔ یہ حتیم کا دائرہ ہے، اس کے اندر بھی شازروان نہیں ہے، البتہ سپورٹ کے لیے ایک چھوٹی سی چوکھٹ جیسی بنائی ہوئی ہے، اور وہ حتیم سے باہر نکلنے کا حصہ ہے۔ پھر یہ دوبارہ حتیم کے ختم ہونے کے بعد سے شازروان کا حصہ شروع ہوتا ہے، تو رکن یمانی تک جاتا ہے یہ مکمل وہاں تک۔ تو گویا کہ شازروان یہ 3 حصوں میں ہے، ایک حصے میں یعنی حتیم کے حصے میں نہیں ہے، اور اسی طرح ملتزم کے پاس یعنی حجر اسود کے بعد سے لے کر بیت اللہ کے دروازے تک نہیں ہے۔ لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك